سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا، اس کے کریٹر خالق نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزیں کسی ایک انسان کو عطا نہیں کی۔ کسی کو اللہ نے رنگ اچھا دے دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دے دیے، کسی کو بیٹیاں دے دی، کسی کو بیٹے نہیں دیے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا گورا ہے، کسی کی بیگم خوبصورت ہے، کسی کی جناب اگر بیگم خوبصورت ہے تو اس کے جناب قد چھوٹا ہے، کسی کا قد لمبا ہے تو بیگم خوبصورت نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں کا معاملہ، کسی کو اللہ تعالیٰ نے جناب گاڑی دے دی، کوٹھی دے دی، بنگلہ دے دیا، ساتھ بیماری دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اگر کسی کو 10 چیزیں دی ہیں، 20 دی ہیں، 40 دی ہیں، 50 دی ہیں، 60 70 80 99، تو اس کو ایک اللہ نے کمی بھی دے دی ساتھ۔ لیکن ہم انسان جو ہے، ہماری مصیبت یہ ہے، ہماری ٹینشن اور پریشانی یہ ہے کہ جو چیز میرے پاس موجود ہے میرا اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ جو ایک نعمت یا 2 نعمتیں میرے پاس نہیں ہیں، میں اسی کی طرف توجہ ہے، اسی کی طرف ہلکان ہو رہا ہوں، اسی کو حاصل کرنے کے لیے میں بھاگ دوڑ رہا ہوں، اور اپنے آپ کو میں نے ٹینشنوں اور پریشانیوں کے سمندر میں غرق کیا ہوا ہے۔ دنیا کی تمام ٹینشنوں، پریشانیوں اور جناب جتنے بھی یہ غم ہیں، ان کا سب سے بہترین حل جو ہے وَقَنَّ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو قناعت کی دولت دے دے۔ قناعت کا کیا مطلب ہے؟ میرا رنگ جیسا ہے الحمدللہ، بیٹا میرا جیسا ہے الحمدللہ، اللہ نے مجھے زمین دی ہے الحمدللہ، نہیں دی کوئی بات نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیگم جیسی دی ہے الحمدللہ، میری ہے نا، اللہ نے مجھے دی ہے، بیٹا مجھے دیا ہے، بیٹی مجھے دی ہے۔ اگر اللہ نے مجھے پلازے کا مالک نہیں بنایا، ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے صحت مند بنایا، بیماری اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ دی ہو۔ اگر میں بیمار ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اور کوئی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نعمتیں ایسی کی ہوں گی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ، دنیا کی تمام ٹینشنوں، پریشانیوں، غموں کا بہترین حل یہ ہے کَنَّ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، جو اللہ ایک چیز میں مانگ رہا ہوں، ایک چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہوئی ہے، میں ان عطا کی ہوئی چیزوں کے اوپر صبر کروں، قناعت کروں، اور جو مجھے اللہ نے نہیں دی میں کوشش کروں، اگر نہیں مل رہی تو ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے اندر خیر اور برکت ہوگی۔ ہمارے سامنے 2 رستے ہوتے ہیں، ایک ہوتی قناعت کا رستہ، شکر کا رستہ، صبر کا رستہ، الحمدللہ اللہ کا شکر، الحمدللہ الا کل۔ دوسرا جو رستہ ہے وہ کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ فرعون بھاگ کے آخر غرق ہو گیا۔ قارون کے پاس دنیا کے بہترین خزانے تھے، لیکن اس کے پاس قناعت نہیں تھی، صبر نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جناب ابو جہل کو دیکھ لو، عتبہ کو دیکھ لو، شیبہ کو دیکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ نبی علیہ السلام جناب ان کی جان چھوڑ کے، مکے کو چھوڑ کے مدینے جا کر بس گئے، لیکن ان کے لالچ اور حسد اور جناب چھا جانے کا، جو سب کچھ حاصل کرنے کا جو ایک ان کے اندر حرص لالچ تھا، مدینے کے اندر چلے گئے، جا کے ٹکراؤ شروع کر دیا۔ ایک بندہ چلا گیا ہے اب تو چھوڑ دو، نہیں، بس قناعت نہیں کرنی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اگر اللہ تعالیٰ ایک وادی سونے کی دے دے تو وہ کہے گا ایک اور وادی ہو جائے۔ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قناعت اختیار کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ جیسے پیارے پیغمبر کے جناب پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے۔ اور کئی لوگ جناب خزانوں کے خزانے، اکاؤنٹ بیلنس اور جناب دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود حل من مزید اور آگے سے آگے اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہر حرص کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آخر انسان اسی ریشم کے کیڑے کی طرح جس کو وہ پیدا کرتا اسی ریشم کے اندر غرق ہو کر ریشم کا کیڑا مر جاتا ہے۔